بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ٹپس آپ کی نظر کرتا ہوں. سبزیاتی غذا سے بھی اہم غذائی اجزاء یعنی لمحیات، کاربوہائیڈریٹ اور روغنیات، وٹامن اور معدنیات، ریشہ وغیرہ پانی بھی مل جاتے ہیں. سبزیوں میں بھی کاربوہائیڈریٹ شامل ہے. یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. ان میں معدنی مادے پائے جاتے ہیں. ان میں کئی قسم کے نشاستیں اور معدنی مادے ہوتے ہیں. پھلوں میں تو سبزیوں سے بھی زیادہ شکر ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ پائی جاتی ہے، جس میں اہم غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں. لہذا نشاستیں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی غذائی خوراک میں پرہیزی طور پر ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ منبع توانائی ہے، صحت کے لیے ضروری ہے. پھلوں میں تو پروٹین کی کمی ہوتی ہے. پھلوں کی چینی عام چینی سے فی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس میں فی کیلوری زیادہ مٹھاس پائی جاتی ہے. بلکہ سبزیوں میں آلو، بروکولی اور دوسری سبزیوں میں پائی جانے والے نشاستیں غذائی اعتبار سے بہت اعلیٰ اور اعلیٰ ہوتے ہیں. غذائی اعتبار سے بہت اعلیٰ چربی کے وغیرہ کے حساب سے بہت کم ہوتے ہیں. یعنی ان میں چربی جو ہے وہ کم پائی جاتی ہے. اس لیے یہ پسند کی سبزیوں اور پھلوں کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتی. تو اس لیے جسم کو صحت بخش حرارے ملتے ہیں. نشاستیں سے بہت بہتر ہوتے ہیں. یعنی یہ عام اور حیوانی نشاستوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ حیوانی نشاستوں میں کولیسٹرول زیادہ ہوتی ہے. یعنی ان میں ٹرائی گلیسرائڈ ہوتے ہیں، جو کہ لیپو پروٹین اور گلوکوجین اور فاسفولیپڈ وغیرہ چکنائیاں پائی جاتی ہیں. یہ نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ ان میں کولیسٹرول بہت ہوتی ہے. اہمیت لمحیات. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروٹین کو انسانی زندگی کے لیے ضروری اور اہم سمجھا گیا ہے. لمحیات کو فیصل قلعہ بھی کہا جاتا ہے، فصیل قلعہ بھی کہا جاتا ہے. انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. غذائی لمحیات اپنی اہمیت میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے. یہ جسم کے ریشوں کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت اور انہیں مضبوط صحت مند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ جسم کی بافتوں، جلد، ناخنوں، عضلات اور ہڈیوں، بالوں، خلیات اور ان کی جھلیوں کی ساخت و مرمت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اعلیٰ ہارمون اور اینٹی باڈیز، اعلیٰ ہارمون اور اعلیٰ دماغی کیمیائی اجزاء ڈی این اے وغیرہ کی بود و باش یعنی نگہداشت بنانے میں کردار ادا کرتی ہے. جب کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ سے توانائی کی کمی ہو جائے تو لمحیات متبادل کے طور پر توانائی کے طور پر جسم کو توانائی مہیا بھی کرتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ کیا پودوں کی لمحیات کافی ہوتی ہے؟ اس سے فکر نہیں کرنا چاہیے کہ پودوں کی لمحیات کافی ہے یا نہیں، بلکہ یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں فیٹ نہیں ہوتی بنسبت حیوانی لمحیات کے. یعنی حیوانی لمحیات سے مراد ہے انڈے، دودھ، دہی، مچھلی، گوشت وغیرہ وغیرہ. یہ حیوانی لمحیات ہیں. ان میں گلائکوجین پائی جاتی ہے. یہ بھی طاقت کا منبع ہے. اگر اس کی کمی ہو جائے تو انسان میں سستی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے.
اس لیے شکر اور فیٹ کے باقی پھلوں سے لے کر پھلیوں تک میں لمحات یعنی پروٹین موجود ہے۔ سبزیوں میں حراروں، کیلوریز اور لمحات کی مقدار کم مگر معیار کے لحاظ سے اس طرح کی ہیں جس طرح اناج، دالوں، پھلیوں، اناج، مٹر، چاول کے ساتھ دودھ دہی ملا کر کھانے سے ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے حیوانی غذا یعنی گوشت، انڈے، پنیر وغیرہ کھانے سے لمحات ملتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر اناج کے ساتھ پھلیاں کھائیں تو حیوانی لمحات کی طرح ہی آپ کو پروٹین مل جاتی ہے، جیسے چاول اور دودھ ملا کر کھایا جائے، یعنی چاول اور دال ملا کر کھایا جائے، یعنی اناج کے ساتھ پھلیاں ملا کر کھانے سے ویسے ہی پروٹین ملتی ہے جیسے کہ ہمیں حیوانی جانوروں سے ملتی ہے، مثلاً جیسے انڈا، دودھ، مچھلی، گوشت وغیرہ کی جو پروٹین ہے ویسی ہی یہ ملتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ گوشت میں طاقت ہوتی ہے، گوشت میں طاقت نہیں ہوتی، گوشت میں نقصان دینے والی چربیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے گوشت جو ہے اس کو احتیاط سے کھانا چاہیے۔ ہم لوگوں کو نفسیاتی طور پر یہ پتہ ہے کہ گوشت بکری کا اور گائے بھینس کا گوشت جو ہے، گائے بھینس کا گوشت جو ہے اس کو ہم بڑا کہتے ہیں اور بکری کے گوشت کو چھوٹا کہتے ہیں، مگر پرانے طبیب جو ہیں وہ اسے دونوں کو بڑا ہی گوشت کہتے ہیں۔ چھوٹا گوشت مرغی، مچھلی وغیرہ وغیرہ کے گوشت کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یعنی کہ حیوانی غذا یعنی گوشت، انڈے، پنیر وغیرہ کو کھانے سے لمحات ملتی ہے۔ سویابین جو کہ نائٹروجنی امینو ایسڈ جیسی خاصیت رکھتی ہے، یعنی گوشت، انڈے، مچھلی، دودھ وغیرہ جیسی لمحات ہے۔ سویابین کی دال جیسے کہتے ہیں۔ سبزی جاتی جو ہے ایک جز دوسرے جز سے مل کر کھانے سے لمحات ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے حیوانی غذا کھانے سے، لہذا ملا کر اناج اور پھلیاں کھانے سے حیوانی لمحات جیسی پروٹین مہیا ہو جاتی ہے جو جسم کو بناتی ہے اور ریپیئر اور مسل کے ٹشو کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ نمک، شکر کی بنی ہوئی اشیاء میں توانائی نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگاتی، اس کے برعکس دودھ میں 40 مغزیات شامل ہوتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم مغزیات کا مرکب کھاتے ہیں، یعنی کچھ بھی چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ مغزیات پر مبنی ہوتی ہے، مگر دودھ میں مغزیات، اگر ایک گلاس دودھ کا پیے تو اس میں 40 مغزیات شامل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بچوں کے لیے لمحات کیوں کر ضروری ہے؟ پاکستان میں لمحات کی کمی کے سبب مفلس افراد کے بچے 5 سال کی عمر سے پہلے نصف بچے مر جاتے ہیں بوجہ لمحات کی کمی ہے۔ جو بچے بچ جاتے ہیں وہ دماغی اور دائمی بیماریوں جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے جسمانی ذہنی لحاظ سے پسماندہ ہوتے ہیں، دماغی خلیہ کا پروٹین نہ بنانا اور ان کو دالیں اور پھلیاں، مونگ پھلی وغیرہ دی جائے تو نشو و نما بہتر ہو سکتی ہے، وزن درست، دماغ اور پٹھوں کی جسامت بہتر اور چلنے پھرنے میں پھرتی آ جاتی ہے۔ اگر اس میں گوشت، چاول، دودھ، روٹی، دال مل کر دی جائے تو بہت بہتر نتائج ملتے ہیں، اچھی خوراک بن جاتی ہے۔ ننھے منھے بچوں کی غذا میں چکنائی اور کولیسٹرول نہ زیادہ گھٹائیں، کیونکہ پورے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے
चिकनाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। चुनांचे 2 साल की उम्र तक के बच्चों को किसी परहेजी खुराक की ज़रूरत नहीं। 1 से 2 साल के बच्चों की उम्र के लिए ग़िज़ा में अलग सुबह माँ का दूध, नाश्ता, दूध, दलिया, रोटी, टोस्ट, मक्खन, मुरब्बा, अंडा, मुर्गी, मछली, पनीर। दरमियानी सुबह माँ का दूध, दलिया, फल, दूध। दोपहर शोरबा, सब्जियाँ, गोश्त, कीमा, मुर्गी, मछली, फल वगैरह। असर के टाइम माँ का दूध, फल, सर शाम रोटी, दूध, दलिया, आलू का भरता। इशा के टाइम माँ का दूध, सोते वक्त माँ का दूध, खाने के दरमियानी औकात में फ़ौरनियात लेना सबके लिए भी ज़रूरी है। शुक्रिया।